بہت بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت بھیانک دور سے گزر رہے ہیں، اور اس میں قصوروار مرد بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عورتوں کو محبت دینے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ جا کے گھر میں غور کرنا، اور میرا رب گواہ ہے کہ اس طرح کی تقریریں کرنا میرا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجبور ہے کہ نہ کہیں تو پھر لوگ آگاہ کیسے ہوں گے؟ دلہن کو 6 مہینے نہیں ہوتے، ہاتھ کی مہندی نہیں چھٹتی، وہ طلاق کا مطالبہ کرتی، پاگل تھوڑی ہے وہ۔ تم محبت دینے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہے ہو۔ کیوں؟ شادی سے پہلے گندی فلمیں دیکھی، اپنی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا، محبت دینے میں ناکام ہو۔ جو طاقت دنیا میں مسلم مردوں کے پاس ہوا کرتی تھی، آج کہیں نہ کہیں وہ مسلم مردوں میں کم ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے زنا کیا، شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا، اب کیا پیش کرے گا؟ خود لذتی میں ہاتھوں سے سرمایہ کو ضائع کر دیا، اب کیا پیش کرے گا؟ اسی لیے پوری دنیا میں کل سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ مرد تھا تو وہ مسلمان مرد ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیار بھرپور دے پاتا تھا، اور پیار سے مراد صرف یہ نہیں کہ جملے کہے یا پیسے دے یا خرچہ دے یا لباس دے، یہ اصل پیار نہیں ہے۔ کسی کی جو ہے وہ روح کی پیاس کو سیراب کر دینا، ختم کر دینا، اصل پیار یہ ہے۔ اگر بیوی کو تسکین ہو جائے شوہر سے تو وہ جھوپڑے میں بھی سکون کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، دنیا میں جو نامردی بڑھ رہی ہے، اور کھول دوں، اس کی سب سے بڑی وجہ کثرت سے داڑھی منڈانا ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے داڑھی کے بالوں میں وہ طاقت رکھی ہے، کوئی بڑی سی بڑی دوا بھی مرد کو وہ قوت فراہم نہیں کرتی جو داڑھی کے بال فراہم کرتا۔ سروے کر لیں آپ، میں کوئی بے حیائی کی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں، لیکن اپنے مذہب کی بات کروں گا، کیونکہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ شرم فرماتا ہے، نہ اللہ حیا فرماتا ہے، نہ اس کا محبوب حیا فرماتا ہے۔ گناہ کرنے میں شرم ہے، حق بولنے میں شرم نہیں ہے۔ یہ جو نامردی بڑھ رہی ہے نا، مردوں کا کام ہے، مردوں کی زینت ہے داڑھی، مردوں کی زینت ہے داڑھی۔ لوگ داڑھی کو بہت نام رکھتے رہے، بہت نفرت کی نظر سے دیکھتے رہے، لیکن آخر بال سفید ہونے کے بعد بھی لوگ وہیں آئے، آنا تھا وہیں آئیں گے، جوانی میں نہ آئے بڑھاپے میں تو آئی گے۔ ہاں لوگ، یہ اور بات ہے کہ بیچارے جب اس قابل نہ رہے تب اس دروازے پر آئے، آ گئے۔ داڑھی کی بڑی فضیلت ہے، چہرہ جہاں نورانی ہوتا ہے وہاں دل بھی نورانی ہوتا ہے۔ خدا جانے سنت مصطفیٰ کا پاور کیا ہے، سنت مصطفیٰ میں قوت کیا ہے، سنت مصطفیٰ میں طاقت کیا ہے، کہ جو اس کا پابند ہو جائے اس کو بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم محبت دینے میں کمزور پڑ رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس وجہ یہ ہے کہ جب بھوک ایک دسترخوان پہ نہیں مٹے گی آدمی کی تو وہ دوسرے دسترخوان پہ جائے گا، چوری چپکے جائے گا۔ اگر ایک دسترخوان پہ بھوک مٹ جائے، کوئی بیوقوف تھوڑی ہے آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے لیے۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ گندی فلمیں تباہ کر رہی ہے۔ گندی فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ بہرحال رونا کہاں تک رویا جائے، دکھڑا کہاں تک پیش کیا جائے، جو بات میں کہنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک ایک جملے کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام ملے گا، لیکن توجہ سے سننا بہنوں کی بھی۔ لیکن اپنی بہنوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے کہ روح کی تسکین نہیں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام،
आबरू का सौदा न करे। हजरत सैयदना इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है इमाम याफई। ये हुजूर गौसे पाक के मुरीद के मुरीद हैं। कुछ लोगों ने कहा 2 वास्ते से गौस पाक के मुरीद होते हैं, किसी ने कहा 1 वास्ते से गौस पाक के मुरीद होते हैं। इन्होंने गौसे पाक के देखने वालों को देखा है। इमाम याफई, उनकी बड़ी शोर आफाक किताब है, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है और वो वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में मुख्तसर करके बयान करता हूं। 2 दोस्त थे। आबरू की हिफाजत करने वालों को अल्लाह क्या इनाम देता है? जो अपनी आबरू की हिफाजत करे, गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानी में, अल्लाह उसको इनाम क्या देता है? 2 दोस्त थे। उसमें से एक दोस्त को अल्लाह ने यह करामत दी थी कि अगर वो दोस्त जलती हुई अंगार में हाथ डालता तो आग उसके हाथ पे असर नहीं करती। जलती हुई आग में वो हाथ डालता था, आग असर नहीं करती। और ये वाकया इतना मोतबर है कि इमाम याफई ने लिखा, इसीलिए ये इसके मोतबर होने में कोई शक ही नहीं। अंगार में हाथ डालते, हाथ असर, उस आग असर नहीं करती। भाई ये चीज तो बड़ी ताज्जुब खैज थी। तो दूसरे दोस्तों ने कहा यार तेरे हाथ पर आग असर नहीं करती, उसकी वजह क्या है? उसने कहा यार ये दास्तान बड़ी लंबी है, छोड़ दे इसको। कहा ये कैसी दोस्ती है? दोस्तों तो होता वही है जो अपने दोस्तों से कोई राज नहीं छुपाता, और तुम ये राज क्यों छुपा रहे हो? उसने कहा ठीक है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। फिर उसने दास्तान शुरू की। उसने कहा तुम जानते हो मैं मालदार घराने का फर्द हूं और अल्लाह ने हमें बहुत दौलत दिया, आज भी दिया, कल भी दिया था। मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, माल भी था, दौलत भी थी, जवानी भी थी, और अल्लाह ने मुझे खूबसूरती भी दी है। तो मेरी जवानी का, शुरुआती जवानी का वाकया है कि मैं गर्मियों के मौसम में, जबकि हवाओं में खुश्की थी और खुश्क और ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही थी, तो मैं अपने घर की टेरिस पर चहलकदमी कर रहा था और चांद पूरे आबोताब के साथ 14वीं रात का चमक रहा था। उस चांदनी रात में जबकि मैं बहुत मखमूर भी था और मसरूर भी था, जवानी का आलम था, शादी नहीं हुई थी, इब्तिदाई जवानी थी। मेरी नजर सामने की टेरिस पर पड़ी तो मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की, हुस्न की मलिका। अगर मैं उसको अपने ज़ौक़ के मुताबिक अल्लामा अरशदुल क़ादरी के कलम की रोशनी में उसका हुस्न बयान करूं तो मैं उसको यूं कह सकता हूं कि उसका चेहरा हिंदुस्तानी शायरी के मुताबिक बनारस की सुबह की तरह था और उसके बाल मथुरा की शाम की तरह। उसका चेहरा, उसके रुखसार ऐसे लगते थे जैसे किसी झील के अंदर अभी कोई कंवल मुस्कुराया हो। उसके होंठ देखकर ऐसा लगता था कि जैसे गुलाब की पंखड़ियां अभी कोई मल करके गया हो। बालों को देखकर यूं लगता था कि संबुल का पौधा अभी किसी खेत के अंदर अपनी पत्तियों को बिखेर दिया हो। वो चले तो यूं लगता था कि जैसे हरन चौकड़ी भर रही है, और अगर वो खिरामे नाज करे तो यूं लगे कि जैसे सावन भादों में मोर अपने पंख को खोल करके जो है वो मस्ती के अंदर झूम रहा हो। इतनी खूबसूरत वो लड़की, इतनी हसीन वो लड़की, और उस पर तुरफा क़यामत ये कि 14वीं रात का चांद दिया दुदिया रोशनी में उसका चेहरा यूं लगता था कि जैसे जन्नत की हूर जमीन पे उतर आई। मेरे शरीर नफ्स ने मुझे कहा इतनी खूबसूरत लड़की तेरे घर के सामने रहती है, तुझे खबर नहीं? देखो मैंने कहा था ना कि लड़कियां घर में पलती थी, पड़ोसी को पता नहीं होती, इतने पर्दे की पाबंद थी। अब वो टेरिस पर चली गई, किसी की नजर पड़ गई, उसे ख्याल ही नहीं कि रात में कोई टेरिस पे चढ़ भी सकता है। ऐसे में वो कहता है कि मेरे शरीर नफ्स ने कहा इतनी खूबसूरत लड़की तेरे घर के सामने रहती, तुझे खबर नहीं? उठ, जवानी का फायदा उठा, दौलत का फायदा उठा और इसके खूबसूरत जिस्म को अपने लिए आले कार बना ले। मैंने फौरी तौर पर उस लड़की को कहा क्या तू अपने जिस्म पर मुझे काबू दे सकती है? लड़की ने जवाब दिया अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, जवानी के नशे में अल्लाह को नाराज ना कर। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है।
یا ایک مفکر کا خوبصورت جملہ یاد آتا ہے، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ لڑکی نے مجھے ڈرایا اللہ سے، لیکن مجھ پر شیطان غالب تھا، مجھ پر نفس غالب تھا۔ بالآخر میں لڑکی کے پیچھے چلتا رہا، پڑا رہا۔ میں نے اس کو کہا اپنی پوری دولت تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، اپنی دولت کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا، تیری ہر بات کو پوری کروں گا، تیرے ہر سوال کو پورا کروں گا۔ لیکن وہ لڑکی کیا لڑکی تھی، گویا کہ وہ سچی کنیز فاطمہ تھی۔ وہ دولت کے فریب میں نہیں آئی، میرے بہکاوے میں نہیں آئی، میرے جملوں کے مکر و فریب کا شکار نہیں ہوئی۔ بالآخر پھر وہ لڑکی میری زندگی سے گویا کہ غائب ہو گئی۔ اب وہ لڑکی مجھے کبھی دکھی نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی آ گئی، قحط سالی، قحط کا زمانہ آ گیا۔ اور جب قحط کا دور آیا، قحط کا وقت آیا، تو ہر غریب امیر کے دروازے پر بھیک کی کٹورے لے کر کے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ قحط نے لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا کسی کے آگے بھیک مانگنے کے لیے۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، ایک کام کرو، اناج لے کر، آٹا لے کر، روٹیاں لے کر، کھانا لے کر بیٹھ جاؤ اور جو ہے اس کو دیتے چلے جاؤ، صبح سے شام تک ہمارے گھر سے تقسیم ہوتا رہتا۔ میں نے کیا دیکھا کہ جو قطار لگی ہوئی تھی، اس قطار کے اندر جو مانگنے والے لوگ کھڑے ہیں، تو اس دچکال میں، اس قحط میں وہ لڑکی بھی کھڑی ہے۔ اچانک اس پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کو پہچان لیا۔ بہت برسوں بعد میں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن آج وہ میری نگاہ کے سامنے ایک مجبور، بے کس اور بے بس لڑکی کی شکل میں کھڑی تھی۔ میں نے سوچا آج بے کس اور بے بس اور فاقہ کشی کے عالم میں آئی ہے، آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور میں اس سے وہ سب کچھ لے لوں گا جو وہ مجھے دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ اگر آج میری قوم کے مفکرین، آج میری قوم کے دانشور، آج میری قوم کے قلمکار، آج میری قوم کے یوٹیوب کے بہترین اسپیکرز اگر یہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو میں کہوں گا اس میں قصوروار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی مجبوروں کا سہارا بننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے غریبوں کی کبھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی مفلسوں کا سہارا بننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم تو اپنی نفسانیت میں پڑے رہے، ہم نے دوسروں کا خیال کب کیا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی غربت کسی کے دروازے پہ لے جاتی ہے، اور جب کوئی کسی کے دروازے پہ مجبور ہو کر کے جاتا ہے تو مجبوروں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کی آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ سب تو اس لڑکی کی طرح نہیں ہوگی جو سچی کنیز فاطمہ ہو، جو ہے ان کو مبارکباد ہے، لیکن ہر بندہ بھوک کو کب تک برداشت کرتا رہے گا، پیاس کو کب تک برداشت کرتا رہے گا، کب تک غربت کی چکی میں پستا رہے گا؟ اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرو، غریبوں کی امداد کرنا اپنا شعار بنا لو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی غریب کے جھوپڑے میں مدد کے لیے قدم رکھتا ہے تو اپنے اللہ کی رحمتوں کو پا لیا کرتا ہے۔ سید الطائف حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے مکے کی گلیوں میں اللہ کو پایا۔ لوگوں نے کہا کیسے پایا؟ کہا چند فقیر بھوکے جا رہے تھے، میں نے ان کو کھانا کھلایا، اللہ مجھے مل گیا۔ اس لیے اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نکلے ہیں، ایک دن پہلے 4-5 غریب بچیوں کی شادی بھی کر دیں یا ایک ہی کی کر دیں۔ کچھ نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں کسی مالدار گھرانے کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا، میں کسی غریب کا بوجھ اتارنے کے لیے غریب گھر سے شادی کروں گا۔ مالدار باپ کسی کو دہیج دے سکتا ہے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں دہیج، حالانکہ وہ جہیز ہے، لیکن آپ دہیج کہتے تو میں بھی دہیج کہوں گا، اس لیے کہ مجھے اردو نہ آنے کے تانے کا خوف نہیں ہے، میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، میرا شوق یہ ہے۔ مجھے کوئی اردو آنے کا ایوارڈ نہیں لینا کسی سے۔ مالدار باپ دہیج دے گا، اگر کسی غریب باپ کی فکر آپ نے بغیر جہیز کے دور کر دی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی، آخرت بھی سنوار دے گی۔ اس لیے کہ 1000 سال
کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریب اور مفلس کی دعا پہنچا دیا کرتی. کوئی آئے تو ہمت تو کرے، حوصلہ، لیکن یہاں تو لالچ ہی لالچ ہے. وہ گھر ڈھونڈو جہاں شادی میں گوشت مانڈا کھلایا جا سکے. وہ گھر ڈھونڈو کہ اگر پڑوسی کے یہاں پر ایک پلنگ ملا تھا تو ہمیں ڈبل بیڈ کا پلنگ مل سکے، ڈبل بیڈ پلنگ مل سکے. یہ لالچ ہے. اس کے یہاں چاندی کی انگوٹھی ملی تھی تو ہمارے سونے کی مل سکے. بیٹا بیچنے جا رہے ہیں کہ شادی کرنے جا رہے ہیں، اب تک مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا. کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو. آئے تھے کس لیے، کر کیا رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں، جہاں اپنی بہت ساری باتیں ماں باپ سے منواتے ہو، یہ بھی منوا لو کہ میں نے کسی غریب سے شادی کر. پھر کسی غریب کی دعا زندگی میں لے کے دیکھنا اللہ کیا سکون عطا کرے گا. لیکن صرف دینداری دیکھنا، دینداری دیکھو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے. تو اس جوان نے سوچا کہ آج مفلس فاقہ کش مجبور ہو کر کے آئی ہے، آج اس کی مجبوری کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. اس نے اپنے نوکروں سے کہا، وہ لڑکا بیان کرتا ہے جوان، میں نے نوکروں سے کہا کہ تم سب کو نپٹ لو. اور اس کو میں نے بلایا اپنے خاص کمرے میں، کہا کہ کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، جب کبھی ملی تھی اور آج میری شادی ہو گئی اس کے بعد، اور میرے 3 بچے ہیں، تینوں بھوکے ہیں. شوہر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے بچوں کو کھلا سکے، کیونکہ قحط کا زمانہ ہے. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، جو لوگ لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں ان کو قحط اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے اندر میں نے دینے والوں کو بھی مانگتے دیکھا. جب ہمارے سنی دعوت اسلامی کے احباب ریلیف بانٹتے تھے تو میں چہرہ دیکھ کر کے نظریں پھیرتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے مالیگاؤں، میرے شہر کے دینے والے لوگوں کو میں نے لیتے دیکھا ہے. بعض لوگ تو چہرے پر رومال باندھ کر کے آتے تھے ماسک کے بہانے، اور مسجد کے اندر بھی آ کر کھولتے نہیں تھے تاکہ چہرہ چھپا رہے کہ پتہ نہ چلے کہ میں کون. یہ بھی ہم نے دیکھا. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ سے سب آپ بھیج دینا چپکے سے، ہم آپ کو بتا کے سامنے کیا. مجبوری بہت بری ہوتی ہے، بے کسی بہت بری ہوتی ہے. ہاں، بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو یقین آنا چاہیے کہ میرے شہر کا ایک ایسا بندہ بلا مبالغہ ہزاروں روپے جس کے گھر سے زکوٰۃ نکلتی، مسجد مدرسے تعمیر کرنے والے لوگ، اس گھر کا ایک جوان مجھ سے کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم میں 12,000 10,000 جو بیچ سکتے ہیں بیچ دے چپکے سے، اس لیے کہ گھر کی پوزیشن یہ آ گئی کہ اب ہم زکوٰۃ کھا سکتے ہیں. لاک ڈاؤن میں ان حالات سے لوگ گزرے ہیں، اور قدرت نے بتایا دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، دولت سب کچھ نہیں ہے بلکہ ہماری طاقت سب کچھ ہے. لوگوں کو سیکھنا چاہیے تھا لاک ڈاؤن سے، لیکن سیکھا کچھ بھی نہیں، جیسے تھے ویسے ہیں. کچھ دن کے لیے آنسو آ گئے، اس کے بعد پھر وہ جو کہ وہی سدھرتے نہیں نا، بدلتے نہیں. بلکہ اب تو حال ہی ہو گئے ہم نہ بدلیں گے زمانے کو بدل دیں گے، یہ کیفیت ہو گئی. خود بدلتے نہیں اوروں کو بدل دیتے ہیں والا معاملہ ہے. اور کیوں آئی ہو؟ کا قحط ہے، بچے بھوکے ہیں. خود بھوکی رہتی تو برداشت کر لیتی، لیکن ماں ہونا بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، شوہر کھلانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے میں نے سنا تھا کہ تم لوگوں کو اناج اور ضرورت کی چیزیں بانٹ رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ پڑوسی ہو، میرے پڑوسی رہ چکے ہو نا، سسرال تو کہیں اور ہے، تو آئی ہوں کہ مجھے کچھ دے دو. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں سب کچھ دوں گا، تمہارے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، تم جو کہو کہ ہر نعمت دوں گا. اب بھی ایک کام کرو، مجھے اپنی پیاس بجھانے دو نفس کی. یعنی اس لڑکے نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی. لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر، تیرے گھر کے سب دروازے بند ہیں، لیکن ایک دروازہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کھلا رہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے.
اللہ سے ڈر, گناہ مت کر. لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. مجھ پہ شیطان غالب تھا. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے کہا اگر تو اپنا نفس, اپنا جسم مجھ پہ حلال نہیں کرتی, نہیں سپرد کرتی, میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا, جا. لڑکی پلٹ گئی. جوان کہتا جب وہ پلٹی تو ننھے ننھے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے. ماں کو آتا دیکھ کر بچوں نے کہا امی لے آئی کھانا؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں. چھوٹے بچوں نے کہا ماں اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, یا ہمیں مار ڈالو یا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر. ماں آخر ماں ہوتی. اللہ نے ماں کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل دیا ہے, وہ دل اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کہتے کہ ماں اگر مرغی ہو تو بھی اس کی ممتا کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے بچوں کو بچاتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات انسان ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا. ماں کیا ہے؟ کسی بہت بڑے بزرگ اور صوفی بزرگ نے یہ بات لکھی, بڑی مشہور بات ہے کہ ایک جوان ایک لڑکی پہ عاشق ہو. ایک جوان ایک لڑکی پہ عاشق ہوا. اس لڑکی سے کہا میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک تمنا ہے, تحفے میں تیری ماں کا دل لا کر کے دے. لڑکا گیا, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. بوڑھی ماں انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو کھانا پیش کروں گی. یہ ظالم گیا, سینے پر کھنجر مارا اور دل چیرا, اور دل چیر کر کے سینہ چیر کر کے دل نکالا, اور دل نکال کر دوڑتے بھاگتے اپنی محبوبہ کی طرف جانے لگا. جلدی میں تھا, ٹھوکر لگی, گرا, ہاتھ سے دل چھوٹا. جلدی سے اٹھا اور دل کی طرف گیا تو دیکھا کہ دل سے مدھم سی آواز آ رہی تھی, بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مرنے کے بعد بھی ماں کا دل اولاد کی ممتا کے لیے زندہ رہتا ہے. یہ ماں ہوتی. یہ اور بات ہے ہم نے کبھی ماں باپ کی قدر نہیں کی, بہت بڑا عالمی ہے. تو وہ ماں تھی, تڑپ گئی, تڑپی. وہ بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کی, لیکن بچے بچے ہوتے, بچے بچے ہوتے ہیں, انہیں دلاسا دینا آسان نہیں ہوتا. بچوں نے کہا ڈالو یا کھانے کا انتظام کرو. اس نے سوچا کیا کروں. اچانک شیطان نے ایک وسوسہ پیدا کیا. ایک طرف بچوں کی زندگی, ایک طرف تیری آبرو. اگر آبرو لٹا کر بچوں کی زندگی بچا لیتی تو بچا لے, ابھی زنا کر لے بعد میں توبہ کر لینا. یہ بہت بھیانک تصور ہے. ابھی گناہ کرو بعد میں توبہ کر لیں گے, یہ بہت بڑا شیطان کا فریب ہے. کیا توبہ کرنے کی مہلت بھی ملے گی؟ کیا توبہ کرنے کا موقع بھی ملے گا؟ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ وہ لڑکی کے ذہن میں بات ہے, یار ہاں میرے بچے ہیں نا, میرے بچوں کو بچا لوں, آبرو بیچ دوں. بہنوں کی توجہ, آپ سب کی توجہ, کبھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے حرام کام نہیں کرنا, آبرو نہیں بیچنا, غربت کا سودا نہیں کرنا, عصمت کا سودا نہیں کرنا. چلی وہ, چلو آبرو بیچ کر بچوں کی جان بچا لیتے. گئی, کہا کہ دے دینا کچھ, بچوں کی جان تڑپ رہے میرے بچے بھوک سے, دے دے کچھ. اس نے کہا یا تو آبرو دو یا تو چلی جاؤ, کچھ نہیں دیں گے. یہ جملے وہ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں, اور اپنا جسم اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کے دل کے اندر جو اللہ کا خوف تھا, اللہ کی خشیت تھی, اس نے دل میں کچوکے دیے اور اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا. اور پھر اس کے زبان سے جملے نکلے, اے جوان کان کھول کے سن لے, اے جوان کان کھول کے سن لے, میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی, لیکن کبھی اپنی آبرو کا سودا نہیں کروں گی. جس نے چونچ دیا ہے وہ دانا بھی دے گا, جس نے منہ دیا وہ غذا بھی دے گا. کس نے کہا کہ بھوکے لوگ مرتے ہیں؟ جن کے پیٹ بھرتے ہیں, پیٹ بھرے لوگ بھی مر جاتے. اگر اللہ زندگی دے تو لوگ بھوکے بھی نہیں مرتے, اور اگر اللہ موت دے تو آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے. کہا کہ میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں گی, لیکن اپنی آبرو کا سودا نہیں کروں گی. اور اب جا رہی ہوں, کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گی. اگر تیرا ذوق سلامت ہے, اگر تو سنور جائے اور اگر تیرے اندر تبدیلی آ جائے تو خود لا کے دے دینا, اب میں نہیں پلٹوں گی کبھی. واپس گھر گئی,
बच्चों ने कहा अम्मी ले आई। मां ने कहा बेटा इंतजार करो, आ रहा है, अभी आ रहा है तुम्हारा खाना, इंतजार करो। मुसल्ला बिछाया और सर सजदे में रखकर सुन्नते फातिमी अदा करते हुए कहा मौला तू देख रहा है, इस तसव्वुर से मैंने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी है, और तेरे महबूब का फरमान है कि जो अल्लाह से डर के गुनाह से बचता है अल्लाह उसे वहां से रोजी देता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरे बच्चों की भूख का इंतजाम कर दे। ये जुमले मुकम्मल भी न हुए थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। उठ के दरवाजा खोला तो क्या देखा कि वो नौजवान अपने गुलामों के साथ खड़ा था और सारा सामान उसके पास था। लड़की ने कहा क्यों आया है? वही पाप की नजर लेकर? उसने कहा नहीं मेरी बहन, मेरा दिल बदल गया है, तेरे तकवे तेरी खशियत से मेरा दिल बदल गया है। जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। ले, ये मैं तेरे लिए तोहफा लेकर के आया हूं। लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लेती। हाथ उठाए, ए अल्लाह, अगर ये अपने कौल में सच्चा है, अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो तेरी बंदी जो तुझसे डर कर गुनाह से महफूज रही, वो तेरी बारगाह में दुआ करती है, इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे, इस पर जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान कहता है उस अल्लाह से डरने वाली लड़की की दुआ का असर है। उसने कहा कि इस पे दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। उसने ये दुआ दी थी, उस दुआ की बरकत है अब मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ में असर नहीं करती, और मुझे उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मुझ पे असर नहीं करेगी। मुझे बताओ, जो अल्लाह से डर कर एक लड़की गुनाह छोड़ दे, जब उसकी दुआ से दूसरे के हाथ पे आग असर नहीं करती तो खुद उसके वजूद की बरकतों का आलम क्या होगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, गुर्बत कभी जिंदगी या आबरू बेचने पे मजबूर न करे।